صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے اور آج کا عنوان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا موقع ہے، اس لیے چند معروضات اس موقع کی مناسبت سے ہم تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام مومنین مومنات علماء مراجع کرام اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انتہائی غمناک موقع ہے، انتہائی المناک موقع ہے، اس لیے کہ ام المومنین کی وفات کا موقع ہے۔ یہ ان کی وفات کا غم ایسا غم تھا کہ خود رسول خدا نے جس سال ان کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی سال 10 رمضان کو سن 10 بعثت میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہوئی، یعنی یوں کہا جائے کہ 26 رجب سن 10 بعثت میں اور 10 رمضان المبارک سن 10 بعثت میں دونوں رفیقوں کی، دونوں شفیقوں کی، دونوں شفقت کرنے والوں کی، دونوں محبت کرنے والوں کی، یعنی چچا جناب ابو طالب اور بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو رفیق حیات تھیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو دونوں کا ساتھ ایک ہی سال میں چھوٹا، دونوں ایک ہی سال میں جدا ہوئے، 2 مہینے کے تقریباً فرق سے، تقریباً 2 مہینے کے یا 1.5 مہینے کے فرق سے دونوں رسول سے جدا ہو گئے۔ تو اتنا شاق گزرا رسول کے اوپر، یہ غم ایسا پہاڑ بن کر کے ٹوٹا کہ آپ نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا، یعنی عام الحزن پورے سال کا نام رکھا، غم کا سال۔ جس سال جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کے چچا، رسول خدا کی چچا دنیا سے گئے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی رفیقہ حیات تھیں، شریکہ حیات تھیں، ایسی شریکہ حیات کہ جس کے اوپر رسول اسلام نے ناز کیا ہے، ایسے پرورش کرنے والے چچا جناب ابو طالب جن کے اوپر پیغمبر اسلام نے ناز کیا ہے، ان کا غم برداشت نہ کر سکے، رسول پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ بعد وفات پیغمبر اسلام یاد کر کے رویا کرتے تھے، بالخصوص جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کر کے پیغمبر اسلام رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک وجہ تھی اس کے اندر کہ شہزادی میں بہت سی خوبیاں تھیں، آپ ملکۃ العرب تھیں، تاجرہ تھیں عرب کی، آپ نے خود خواستگاری کی تھی پیغمبر اسلام سے، تب یہ تزویج عمل میں آئی تھی۔ پیغمبر اسلام اور شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ کی آپ نے شادی ہوئی، اور یہ شادی ایسی بابرکت قرار پائی کہ اسلام کے کام آئی، اسلام کے لیے باعث برکت قرار ہوئی، اسلام کے فروغ کے لیے یہ شادی باعث برکت قرار پائی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جب پیغمبر اسلام کی زندگی میں آئی ہیں تو اسلام بڑی مشکلوں کے دور سے گزر رہا تھا۔ شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام تر دولت اسلام کے لیے وقف کر دی، اور رسول اسلام کو اختیار دے دے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو صرف کریں۔ آپ کو پیغمبر اسلام نے بہت سے القابات سے نوازا، کبھی طاہرہ کہا، کبھی مطہرہ کہا، کبھی ناصرہ فرمایا، ملکۃ العرب آپ کہلائیں، بہت سے خطابات القابات ہیں آپ کے۔ آپ نے یتیموں کی پرورش کی، آپ نے اسیروں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، آپ نے مؤلفۃ القلوب کی پرورش و کفالت کی ذمہ داری لی۔ یہ اسلام کے کام جگہ جگہ کے اوپر آتی رہی آپ کی دولت۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے اسلام کے لیے جانفشانی سے کام لیا ہے، اپنا مال جان سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، نصرت اسلام بھی کی، نصرت بانی اسلام بھی کی۔ یہ پیغمبر اسلام فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جیسی شریکہ حیات خدیجہ الکبریٰ کی صورت مجھے ملی تھی، ویسی کوئی شریکہ حیات میری نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حیات یاد کر کے روتے رہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت
اسلام کے ضرورت مندوں کے اوپر کام آئی، اور ان لوگوں کے لیے بھی کام آئی کہ جو عسرت کے زمانے میں اسلام چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ان کو دولت خرچ کر کے واپس بلایا گیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت کام آئی کہ لوگ پھر سے واپس آئے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، اور جو بھی مؤلفۃ القلوب تھے یا ضعیف القلوب تھے یا جو مائل با اسلام تھے، ان کو اوپر بھی خرچ کی گئی ہے دولت جناب خدیجہ کی، تو وہ بھی انہوں نے بھی اسلام راضی خوشی قبول کیا۔ تو یتیموں، ضرورت مندوں، بیواؤں، غریبوں پر، اسیروں پر آپ کی دولت صرف ہوتی رہی، اور اسلام پروان چڑھتا رہا، اسلام کو فروغ ملتا رہا۔ تو شہزادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی دولت کو عزیز نہیں رکھا ہے، بلکہ اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ ہر امیر اور رئیس کے اوپر کہ جو مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اس کا فرض ہے کہ جناب خدیجہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی تمام دولت کو راہ اسلام میں خرچ کرے، الگ الگ عنوان سے، اور ثواب دارین حاصل کرے، اور اس کی بقا کی ضمانت لے لے راہ خدا میں خرچ کر کے، کیونکہ جو کچھ راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے وہی باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ یوں انسان خرچ کر دیتا ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن جو راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے وہ اصل خرچ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا اجر موجود ہے، وہ ملنے والا ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ ان کی زندگی کو آئیڈل بناتے ہوئے تمام عالم اسلام کو دعوت فکر ہے کہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور اس سے سبق لیتے ہوئے اس دنیا کے تمام انسانوں جو ضرورت مند ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے، ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، ان کے کام آئیں۔ جو کچھ بھی اس راہ میں خرچ ہو جائے گا وہ باقی رہنے والا ہے۔ جناب خدیجہ کی زندگی تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہر جہت سے آئیڈیل اور نمونہ بن رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے جان فشانی کی ہے، اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کی ہے۔ تو انتہائی المناک موقع ہے، ام المومنین کی وفات کا موقع ہے۔ تمام عالم اسلام کو غم منانا چاہیے، غم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسی بیوی جس کے لیے رسول اسلام نے گریہ کیا ہو، جس کے اوپر رسول اسلام روئے ہوں، اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی والدہ گرامی ہیں آپ، یہ شرف حاصل شہزادی جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ سے اکلوتی بیٹی ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، خاتون محشر ہیں، خاتون جنت ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی اپنا تمام جان مال سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔